یوسف صلاح الدین امیر زنجار کی سازشوں سے بے خبر اپنی فوجی مشقوں میں مصروف تھا۔ پھر جب وہ سورج کی تمازت سے جھلسے ہوئے چہرے، شمشیر زنی کی مشقت سے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے گھر آیا تو ایک اذیت ناک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ایک کمرے میں نجم الدین ایوب، اسد الدین شیر کوہ اور زبیدہ جمع تھے۔ یوسف صلاح الدین اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوری طور پر سو جانا چاہتا تھا، مگر ملازمہ نے بتایا کہ مردانہ نشست گاہ میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یوسف نے بلا تاخیر اپنے جنگی ہتھیار اتارے اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین کا خیال تھا کہ وہاں سلطنت شام کے معززین یا امراء جمع ہوں گے، مگر خلاف توقع کمرے میں اس کی والدہ، والد اور چچا موجود تھے۔ یوسف نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زبیدہ اور اسد الدین کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور کسی قدر اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر نجم الدین ایوب کے چہرے سے شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ابھی یوسف صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ نجم الدین ایوب کی تیز آواز کمرے میں گونجی، یوسف، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بدعہدی کرو گے اور باپ کی نافرمانی کے مرتکب ہوگے۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے امیر زنجار کی پوری گفتگو بیٹے کے سامنے دہرا دی۔ نجم الدین ایوب، اسد الدین اور زبیدہ کا خیال تھا کہ اس انکشاف پر یوسف گھبرا جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر یوسف کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے انتہائی مؤدب اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، امیر زنجار کی فراہم کردہ اطلاعات حرف بحرف درست ہیں۔ شاریہ ترک دنیا کر کے استاد گرامی کے مدرسے کے ایک گوشے میں جا پڑی ہے۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے چلا جاتا ہوں، بس اس سے زیادہ کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم اس سے ملتے ہی کیوں ہو؟ نجم الدین کی آواز سے غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے اس بدنام کنیز کے اپنے گھر آنے پر پابندی لگائی تھی، مگر تم نے اس سے ملنے کا دوسرا راستہ تلاش کر لیا۔ اسے بدنام کنیز نہ کہیں بابا محترم، یوسف کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے جو امیرانہ مظالم کا شکار ہو کر رسوائی کا ہدف بن گئی ہے، اور اب تم اسی کنیز کے حوالے سے میری رسوائی کا سبب بن رہے ہو۔ نجم الدین ایوب کی ناراضی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد الدین اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے ملنے پر مجبور ہوں بابا۔ یوسف صلاح الدین کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ تمہاری یہی مجبوری تو گمراہی کے راستے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نجم الدین ایوب بیٹے کے اس جواب پر غضبناک ہو گیا۔ آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کے باعث تم اپنے قدموں کو اس طرف جانے سے نہیں روک سکتے؟ نجم الدین ایوب نے بڑا مشکل سوال کر دیا تھا۔ یوسف صلاح الدین کے چہرے پہ شدید ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ فوری طور پہ اپنے باپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اسد الدین اور زبیدہ بھی پلکیں جھپکائے بغیر یوسف کی طرف دیکھنے لگے، جو اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری یہی خاموشی تو مجرم ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہے، نجم الدین ایوب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آخر یوسف کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور آواز میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میری خاموشی کا مفہوم سمجھ لیں اور اپنے بیٹے کی بے گناہی پر اعتبار کر لیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر میں لب کشائی کے لیے مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بے باکانہ گفتگو کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسد الدین اور زبیدہ گھبرا گئے کہ یوسف کے لہجے سے سرکشی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ تمہاری گستاخی کو معاف کیا جائے یا اس پر سزا دی جائے۔ باپ کے لہجے میں وہی تند و تیزی اور ناراضی تھی۔ پہلے تم اپنی مجبوری کی وضاحت کرو، یوسف نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ شاریہ حساسی طور پہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اسی محبت نے اسے قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ تک پہنچایا تاکہ وہ خود کو کتابوں کے مطالعے میں گم کر دے اور سکون دل حاصل کر سکے۔ یوسف کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شاریہ کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں کبھی کبھی اسے اپنا چہرہ دکھا دیا کروں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے اس غم زدہ خاتون کے حجرے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی اس حماقت کا انجام جانتے ہو؟ نجم الدین ایوب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کس قدر جان فشانی کے بعد اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر سلطان عادل کا قرب حاصل کیا ہے۔ امیر زنجار شعبہ جاسوسی کا افسر اعلیٰ ہے۔ اگر اس نے یہ بات سلطان عادل کے کانوں تک پہنچا دی تو ہماری عزت کا یہ محل ایک لمحے میں زمین بوس ہو جائے گا۔ میں سلطان عادل کے احسانات کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گا۔ یوسف نے سر اٹھایا۔
مگر عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے. کیا تم اس کنیز کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتے؟ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور برہم ہو گیا تھا. بابا محترم، میں شہریار سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اس سے ملنے آتا رہوں گا. یوسف نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پر اعتماد لہجے میں کہا. اگر کسی انسان کو میرا چہرہ دیکھنے سے سکون کی چند سانسیں میسر آتی ہیں تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے. میں اسے خدمت خلق سمجھتا ہوں. یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر زبیدہ اور اسد الدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے. اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس کنیز سے ملنا چھوڑ دو. نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی سختی تھی. اگر میں شاریہ سے وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو بلا تاخیر آپ کے حکم پر عمل کرتا اور زندگی بھر اس پر قائم بھی رہتا. یوسف نے باوقار لہجے میں کہا. میں آگ کی فطرت کو جانتا ہوں یوسف، اس کا کام جلانا ہے. بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا. مجبوراً مجھے اس چنگاری کو بجھانا ہی پڑے گا. نجم الدین ایوب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر زبیدہ اور یوسف بھی پریشان ہو گئے، مگر اسد الدین نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا. برادر معظم، چنگاری کو بجھانے سے آپ کا مفہوم کیا ہے؟ میں اس فریب کار کنیز کو شام کی حدود میں نہیں رہنے دوں گا. نجم الدین ایوب کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. میں سلطان عادل سے درخواست کروں گا کہ میرے خاندان کو اس فتنے سے نجات دلائی جائے. نجم الدین کے اس فیصلے پر یوسف بے قرار ہو گیا. بابا محترم، اس سے پہلے کہ آپ سلطان عادل سے شاریہ کی شہر بدری کے لیے درخواست کریں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مظلوم لڑکی پر اللہ کی زمین تنگ نہ کریں. قاضی صاحب کی درسگاہ میں اسے گوشہ عافیت حاصل ہے. اگر شاریہ وہاں سے نکال دی گئی تو پھر اسے کہاں پناہ ملے گی؟ وہ بہت معصوم اور غیرت مند لڑکی ہے. امیر ابن مرقوم نے اس پر مظالم ڈھائے تھے، پھر آپ نے نتیجہ دیکھا. وہ کوڑ زدہ امیر بستی سے باہر پڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر طرز کھا کر بھیک کی روٹی کے چند ٹکڑے ڈال جاتے ہیں. یہ سب ایک بے سہارا لڑکی کے دل آزاری کا نتیجہ ہے. براہ کرم اسے اس حال پر چھوڑ دیا جائے. یوسف کے لہجے میں درد شامل تھا. اسد الدین نے تعریفی نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے مخاطب ہوا. برادر معظم، میری بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے لائق ترین بیٹے کے کردار پر اعتبار کریں اور اس مظلوم لڑکی کو اس کے انداز سے جینے دیں. اگر آپ نے شاریہ کے سلسلے میں سلطان عادل پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تو میں اس کی بھرپور مزاحمت کروں گا. یہ کہتے کہتے اسد الدین کے لہجے میں کسی قدر سختی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنے بڑے بھائی کو تنبیہ کر رہا ہو. چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کچھ گھبرا سا گیا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسد الدین کو سلطان نور الدین محمود زنگی کے حضور میں سب سے زیادہ قربت حاصل ہے. مجبوراً نجم الدین کو نرم ہونا پڑا. تاہم اس نے اسد الدین سے ایک نیا سوال کر ڈالا. پھر تمہاری نظر میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جس کا کوئی حل تلاش کیا جائے. اسد الدین نے بے نیازانہ مسکراتے ہوئے کہا. بالفرض یہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا وہی حل ہے جو یوسف نے پیش کیا ہے. اسد الدین کی مداخلت نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا. پھر یہ طویل گفتگو اس نتیجے پر ختم ہوئی کہ نجم الدین ایوب نے یوسف کو یہ قسم کھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی بھی حال میں ترکی کنیز شاریہ سے شادی نہیں کرے گا. امیر زنجار کی شکایت پہ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن ارسوں کو تنہائی میں طلب کر کے تمام صورتحال بیان کر دی. قاضی صاحب نے نہایت سکون اور اطمینان سے سلطان عادل کی گفتگو سنی. پھر ان طالب علموں اور اہل محلہ کو خلوت میں طلب کرنے کی درخواست کی جن کے بقول قاضی صاحب کے اس عمل سے مدرسے کا تقدس پامال ہو رہا تھا اور عدالت عالیہ کا وقار بھی. پھر جب وہ گواہ سلطان نور الدین زنگی کے حضور میں پیش ہوئے تو جلال سلطانی سے ان کے جسم کانپنے لگے اور زبانیں لڑکھڑانے لگیں. پھر ان سب نے سلطان عادل کے سامنے زمین پر اپنے سر رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگے کہ انہیں امیر زنجار نے دینار و درہم کا لالچ دے کر جھوٹی گواہی پر اکسایا تھا. اس کے بعد قاضی ابن ارسو نے سلطان عادل پر یہ راز بھی فاش کر دیا کہ پہلے امیر زنجار شاریہ کو کنیز بنانا چاہتا تھا، پھر وہ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا اور جب شاریہ نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ اس مذموم حرکت پر اتر آیا کہ میں خوفزدہ ہو کر اس بے سہارا لڑکی کو اپنے مدرسے سے نکال دوں گا. اس طرح امیر زنجار کی بلحوثی کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. اس انکشاف پر سلطان نور الدین زنگی کا غصہ ناقابل بیان تھا.
ان جیسے قوت برداشت رکھنے والے تاریخ انسانی میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، مگر اپنے ایک معتمد امیر کی اس ناشائستہ حرکت کی تفصیلات سن کر ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور چہرے سے ایسا قہر جھلکنے لگا جیسے وہ ابھی امیر زنجار کے قتل کا فرمان جاری کر دیں گے۔ پھر دوسرے دن سلطان عادل نے اپنے دربار آراستہ کیا، جس میں تمام امراء اور سالاروں کو سختی کے ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ عام طور پر حاضرین دربار کا خیال تھا کہ سلطان عادل کو کوئی خاص جنگی مہم درپیش ہے، اسی لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پھر جب تمام امراء اور فوجی سالار جمع ہو گئے تو سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں امیر زنجار کو مخاطب کیا، جو امراء کی اگلی قطار میں بڑی شان اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زنجار، میرے قریب آ اور تخت کے نیچے کھڑا ہو جا۔ سلطان نور الدین زنگی کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ سلطان عادل کی پرہیبت آواز سن کر دربار پر سناٹا چھا گیا اور امیر زنجار کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار کے سامنے اپنا شجرہ نسب بیان کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ غضبناک لہجے میں امیر زنجار سے مخاطب ہوئے۔ بلند آواز میں اہل دربار کو بتا کہ تیرے باپ دادا کون تھے۔ سلطان عادل کا حکم سن کر کچھ دیر کے لیے امیر زنجار کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کے اشارے کو سمجھ گیا تھا۔ فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، سلطان عادل، میں آپ کے کرم کا طلبگار ہوں، مجھے اس طرح سر دربار ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ تجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر بلا تاخیر عمل کر۔ سلطان نور الدین زنگی کا لہجہ مزید غضبناک ہو گیا تھا۔ اہل دربار کے سامنے بیان کر کہ تیرے بزرگوں کا تعلق کس محترم خاندان اور کس معزز قبیلے سے تھا۔ رحم کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ مجبوراً امیر زنجار حاضرین دربار کے سامنے مڑا اور تمام امراء اور فوجی سالاروں اور شعبہ جاسوسی کے اعلیٰ افسروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حاضرین دربار جان لیں کہ میرا تعلق ایک کم ترین خاندان سے ہے، جس کے تمام افراد سود کاٹ کر اپنے گزر و اوقات کیا کرتے تھے، اور ان کی معاشرتی حیثیت یہ تھی کہ بڑے قبائل کے لوگ انتہائی حقارت کے ساتھ میرے باپ دادا کو جلاہا کہہ کر پکارتے تھے۔ امیر زنجار کا اعتراف سن کر تمام حاضرین اپنی اپنی جگہ سہم سے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان عادل نے امیر زنجار کو اپنا ماضی بیان کرنے پر کیوں مجبور کیا۔ بس 4 افراد یعنی قاضی ابن ارسطو، نجم الدین ایوب، اسد الدین اور یوسف ہی اس راز سے باخبر تھے کہ امیر زنجار کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب امیر زنجار اپنا شجرہ نسب بیان کر چکا تو سلطان نور الدین زنگی اس سے مخاطب ہوا، اسلام نے تجھے عزت اور سربلندی بخشی، پھر تو نے بدترین ناشکری کی اور اسلامی قوانین کا ہی مذاق اڑانے لگا۔ جوش و غضب میں سلطان عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ان کی پرہیبت آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ میں نے تجھے شعبہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر نامزد کر کے اسلامی سلطنت کے رازوں کا امین بنایا، اور تو نے کیسی بدترین خیانت کی کہ ایک مجبور لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے سازش کا اتنا گہرا جال بنا کہ قاضی ابن ارسطو جیسی شخصیت بھی اس لپیٹ میں آ گئی۔ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے کہ میں نے تجھ جیسے بے اعتبار شخص کو اہم ترین منصب پر فائز کیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر زنجار کے لیے بڑی عبرتناک سزا مقرر کی اور اس کا منہ کالا کر کے شہر کے اطراف میں گھمایا۔ اب نجم الدین ایوب کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ ترکی کنیز کوئی معمولی لڑکی نہیں، اس کی دل آزاری کرنے والا کوئی سردار سزا سے محفوظ نہیں رہا۔ پھر امیر زنجار کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انطاکیہ کا عیسائی حاکم ریمنڈ اپنی بھتیجی ملکہ ایلینور سے بہت سا سونا لے کر واپس آ چکا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کر رہا تھا۔ پھر وہ 5000 منتخب سوار لے کر حلب کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے خبر دی، سلطان 3000 سواروں کے ساتھ حلب سے نکلے اور انیب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ریمنڈ کا لشکر یہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ 21 صفر 544 ہجری کو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ریمنڈ کو اپنے اسلحے اور سپاہیوں کی کثرت پر ناز تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی پرانی جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت اسد الدین شیر کوہ کر رہا تھا۔ شیر کوہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں یوسف کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گزشتہ مارکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی صلیب کی خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اسد الدین نے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس جنگ میں تمہارا ایک ہی ہدف ہے
شیر کوہ نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف اشارہ کیا۔ اس صلیبی جھنڈے کو زمین بوس کر دو۔ ابھی اسد الدین شیر کوہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یوسف اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف جھپٹا۔ ایک طرف سے سلطان عادل صلیبیوں کی جنگ پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف اسد الدین بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ یکایک صلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا، پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف نے صلیبی علم بردار کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، یوسف کی شمشیر کا دوسرا وار اس کی گردن سے کمر تک اتر گیا تھا۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ، جو قریب ہی مسلمانوں سے نبر ازما تھا، اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ صلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک اسد الدین کی نظر ریمنڈ پر پڑی۔ وہ عقاب کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنڈ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے محافظ سپاہیوں کو کاٹتا ہوا حاکم انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ ریمنڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان سالار اتنی آسانی سے اس کے حفاظتی دستے کو تہہ تیغ کر کے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ریمنڈ کچھ دیر تک اسد الدین کی شمشیر خارا شگاف سے بچتا رہا، مگر ایک وار اتنا پرفریب تھا کہ ریمنڈ اسے سمجھ ہی نہیں سکا۔ حاکم انطاکیہ نے اپنی ڈھال بائیں طرف کی، لیکن شیر کوہ نے برق کی سی تیزی سے پینترا بدل کر دائیں طرف سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنڈ کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر صلیبی سپاہیوں نے اسد الدین کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ شیر کوہ نے تیغ زنی کے بے مثال جوہر دکھائے اور 15-20 عیسائی سپاہیوں کے سر قلم کر دیے، مگر وہ اکیلا تھا۔ صلیبیوں کا حصار توڑنے میں ناکام رہا۔ شیر کوہ کئی زخم کھا چکا تھا، اب اسے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ آخر اس توقع پر کہ قریب لڑنے والے مسلمان سپاہی اس کی آواز سن لے، اسد الدین شیر کوہ نے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یوسف زیادہ دور نہیں تھا، اس نے چچا کی آواز سنی اور اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف پلٹا، پھر پشت کی طرف سے ان صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو اسد الدین شیر کوہ کے چاروں طرف حصار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا۔ اسد الدین شیر کوہ شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ یوسف اور اس کے ساتھیوں نے بیشتر صلیبیوں کو موت کی نیند سلا دیا، باقی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین چچا کے قریب پہنچا تو اسد الدین لڑکھڑا رہا تھا۔ زندہ باد میرے بیٹے، اسد الدین نے یوسف کو گلے لگا لیا۔ چچا کے بہتے ہوئے خون سے بھتیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا۔ پھر یوسف اسد الدین کو سہارا دے کر خیمے تک لایا۔ اس جنگ میں سلطان نور الدین زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تہہ تیغ کیا تھا۔ پھر جب ریمنڈ کے قتل کی خبر انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس مذہبی جنونی کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ملکہ کو اس کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا، رقص و موسیقی سے بھی دور رہی اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ اپنے 4 سالہ بیٹے رچرڈ سے باتیں کرتی رہی۔ تجھ پر بے شمار صلیبیوں کے خون کا انتقام قرض ہے۔ معصوم رچرڈ کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی کا فاتحانہ لشکر انطاکیہ چھوڑ کر حلب کی طرف واپس آ رہا تھا۔ ابھی کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے انطاکیہ پہ قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے انطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک اعلیٰ ظرف حکمران تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کے بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت وزیر اعظم امیر معین الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر معین الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے شہنشاہ بالڈون ثالث نے امیر معین الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ ہیلینا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی۔ امیر مجیر الدین فطرتاً اوباش حکمران تھا۔ عیسائی دوشیزہ ہیلینا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجتاً امیر مجیر الدین ہیلینا کے دلکش خد و خال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہی۔ ہیلینا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا بہت ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی،
یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنے قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرما رواؤں کو دام و حوث میں اسیر کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے چٹان جیسے مضبوط اعصاب پگھل کر موم ہو جاتے تو عیسائی حکمران ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یا پھر انہیں اپنا آلہ کار بنا کر ایک کٹ پتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہیلینا کے بے پناہ حسین اور شاطرانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجیر الدین کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اسی کے کہنے پہ شہنشاہ یروشلم نے چند اور خوبصورت حسین عیسائی لڑکیاں دمشق بھیج دیں۔ ہیلینا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سپہ سالاروں کی خلوتوں میں بھیج دی گئیں۔ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص شمشیر کے بجائے بند کمروں میں رقص صراحی و جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساقی گری کے فرائض انجام دینے لگیں۔ دمشق کے وہ فوجی سالار جن کے آہنی ہاتھ کمانے توڑ دیا کرتے تھے، شراب و شباب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بمشکل عیسائی ناظرینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور والی دمشق امیر مجیر الدین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف دو بنیادی شقیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کے حلیف و وفادار رہیں گی، ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کو خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخین نے معاہدے کی دوسری شرط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجیر الدین اور شاہ یروشلم بالڈون ثالث خفیہ طور پر سلطان نور الدین زنگی کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین کی قیادت میں 1000 سواروں پر مشتمل سفارتی وفد دمشق روانہ کیا گیا۔ یوسف بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی کا فوجی وفد دمشق کے نواح میں پہنچا تو اسد الدین کا خیال تھا کہ امیر مجیر الدین کے سرحدی سپاہی اس کے شایان شان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسد الدین کا استقبال کرنے کے بجائے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسد الدین کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا، مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجا: میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غضب سے اسد الدین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجیر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ امیر مجیر الدین کا تحقیر آمیز جواب سن کر اسد الدین چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے، مگر شیر کوہ کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے حالت غضب پر قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسد الدین کا جسم کانپنے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جاں پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجیر الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت آمیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف کے سپرد کی اور انتہائی رازدانہ لہجے میں کہا: میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف اپنے چچا کا خط لے کے برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور پھر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں اسد الدین کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی، پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے: بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ حق تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بد نہاد و بد عہد انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے دن ہی نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب یہ فیصلہ کر کے چلے تھے
کہ اب مجیر الدین سے کوئی سفارتی گفت و شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ مگر اسد الدین سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجیر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا۔ آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اسی کی فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اسی نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں اہتمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کرو، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اگر میرے دل میں حرص و ہوس کا کوئی جذبہ بھی موجزن ہوتا تو تمہاری دستار و کلاه کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی، تمہارے شانے گردن کے بوجھ سے ہلکے ہو چکے ہوتے اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سڑ کر ہم رنگ خاک ہو چکی ہوتی۔ کوئی فاتح کسی مفتو کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کیں اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو۔ مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی ریاستوں کے خلاف شاہ یروشلم، بالڈون ثالث اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ پھر جب قاصد حمید الدین سلطان نور الدین زنگی کا خط لے کر والی دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اسد الدین نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل، میرے لیے وہ لمحہ بڑا اذیت ناک ہوگا جب امیر مجیر الدین آپ کی رواداری کا مذاق اڑائے گا۔ میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں ہر اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے سپہ سالار کو انتہائی نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گی۔ پھر وہ سنگین اور اذیت ناک لمحہ آ پہنچا جب سلطان نور الدین زنگی کا خط سن کر امیر مجیر الدین اس قدر برہم ہوا کہ جوش جذبات میں آ کر تخت سے نیچے اتر آیا اور سلطان کے قاصد سے خط چھین کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قاصد اپنے امیر کے مکتوب کی یہ تحقیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے جھک کر فرش پہ پڑے ہوئے خط کے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے، والی دمشق نے چیخ کر کہا۔ قاصد حمید الدین اٹھا۔ تمام دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوشمند امرا کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے اور ان کے ہونٹوں پہ مہریں لگی ہوئی تھیں۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجتاً اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت بے باکانہ لہجے میں امیر مجیر الدین سے مخاطب ہوا، والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شایان شان نہیں تھا۔ میں جلالت مآب سلطان نور الدین زنگی کا سفیر ہوں اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں، سلطان عادل کے چہرے مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ امیر مجیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا تھا۔ میں اپنے خون کا نشان چھوڑے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دربار دمشق سے نکل گیا۔ حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔
امیر مجیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین زنگی نے بھرپور حملہ کیا۔ یوسف کسی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ والی دمشق کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی۔ میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے گئے اور فصیلوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچاتا رہا۔ پھر جب امیر مجیر الدین کے سپاہی کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نور الدین زنگی نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی جانب فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم یوسف کے ہاتھ میں تھا۔ مجیر الدین کی فوج پہلے ہی اپنے امیر سے بیزار تھی۔ اس نے سلطانی لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار رکھ دیے اور نور الدین زنگی سے امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نور الدین زنگی کے نقیب دمشق کی شاہراہوں پہ کھڑے ہو کر باآواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمہ داری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہو، یہ آواز یوسف صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کی شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ حق تعالیٰ سلطان کو دونوں جہان میں جزائے عظیم دے کہ ان کی مجاہدانہ کوششوں نے ہمیں ظالم و بدکار حکمران سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فصیل سے اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر مجیر الدین کے ساتھ چند امراء بھی تھے۔ اس نے ان پر قہر آلود نظریں ڈالیں، پھر شاہی یروشلم بالڈون ثالث کو مغلظات بکتے ہوئے کہا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گا جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر، ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر کہ شاہی یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو؟ دوسرے امیر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں مجیر الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر کھڑا جھوم رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، اس محاورے کے مطابق اپنے امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر مجیر الدین اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہخانے میں چلا گیا۔ دمشق پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حملے کی خبر سن کر شاہی یروشلم بالڈون ثالث نے اپنے امیر مجیر الدین کی مدد کے لیے ایک فوجی دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا، مگر اسد الدین کا دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے دمشق کے تمام مضافاتی علاقوں کی سخت ناکہ بندی کر دی تھی۔ بالڈون ثالث کا لشکر ادھر آیا تو اسد الدین کے ایک فوجی دستے نے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ صلیبیوں نے فرار ہو جانے میں ہی آفت سمجھی، وہ معمولی سی مزاحمت کے بغیر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے شہر پر قابض ہونے کے بعد پہلے دن ہی امیر مجیر الدین کو پیغام بھیج دیا کہ اگر وہ خود کو سلطانی لشکر کے حوالے کر دے تو اس کی جاں بخشی کی جا سکتی ہے، ورنہ قلعے کی بنیادیں کھود ڈالی جائیں گی اور اسے خفیہ سرنگوں سے کھینچ کر باہر نکال لیا جائے گا۔ امیر مجیر الدین نے 3 دن تک بالڈون ثالث کی فوجی کمک کا انتظار کیا، پھر چوتھے دن قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے چند امراء کے ساتھ باہر نکلا۔ قلعے کے نگران سلطانی سپاہیوں نے فوراً امیر مجیر الدین کو اپنے نرغے میں لے لیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خیمے میں پہنچا دیا۔ مجیر الدین کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی ظاہری حالت مجرموں جیسی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تلوار کھول کر سلطان عادل کے قدموں میں رکھ دی اور گدا گروں کیسے لہجے میں بولا، میں سلطان ذیشان کے کرم کا طالب ہوں۔ مسلمان اپنے عہد پر قائم رہتا ہے اور تم سے جاں بخشی کا وعدہ کیا جا چکا ہے، سلطان نور الدین محمود زنگی نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ اس نیک سیرت حکمران کی آواز میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔